اگلے دن میں آفس سے واپس آیا تو وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ پھر ماما سے پتا چلا کہ وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے۔ گو کہ یہ بات انہوں نے جس انداز میں بتائی تھی اس سے کسی طرح بھی میں یہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ ان پر بات کھل چکی ہے کہ نہیں، مگر میرا اپنا دل عجیب سی خاموشی کی زد پر آ گیا تھا۔ روشانی کا چپ چاپ بنا کسی وضاحت یا صفائی کے چلے جانا بھی اس کے جرم کو ثابت کرتا تھا۔ میری آنکھوں کی جلن ایک دم بڑھ گئی تھی۔ بعد میں پیش آنے والے حالات مجھے اور بھی ڈرانے لگے تھے۔ ایک بار پھر طلاق اور پھر یہیں پر بس نہیں ہونا تھا، لازماً عیسیٰ اور وہ ایک بھی ہونے کی بات کرتے۔ مجھے لگا جیسے فضاؤں میں آکسیجن کی ایک دم کمی ہو گئی ہو۔ مجھے سانس لینے میں شدید مشکل پیش ہونے لگی تو میں نے گھبراہٹ میں ویسے ہی اٹھ کر باہر آ گیا۔ حالانکہ آج کے دن مجموعی طور پر مجھے بہت بڑی کامیابی ملی تھی۔ حجاب کے کیس میں ہماری جیت کے امکانات بہت روشن تھے۔ ابو داؤد کی شکل دیکھ کر بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا، جس پر ہار کے خوف نے سیاہی پھیر دی تھی۔ سب کچھ پس پشت چلا گیا تھا۔ یہ حادثہ اس بری طرح مجھ پر اثر انداز ہوا کہ میں جیسے پوری ہستی سمیت ہل کر رہ گیا تھا۔ میں غائب دماغی کی حالت میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ یقیناً میری اپنی غلطی تھی کہ میں سامنے آنے والی گاڑی کو نہ دیکھ سکا۔ حادثہ یقینی تھا جو ہو کر رہا، اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں رہی تھی۔ اپنے ہوش و حواس میں لوٹنے کے بعد میں نے اتنے پریشان چہروں میں ان دو چہروں کو بھی دیکھا جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا باعث تھے، عیسیٰ اور روشانے۔ ان دونوں کو دیکھ کر میرے درد میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اب کیوں آئی تھی؟ وہ پھر سے کیوں آئی تھی میرے پاس؟ اور کتنا ڈر تھا اس کی آنکھوں میں، کتنا خوف زدہ چہرہ تھا اس کا۔ کیا وہ میرے زندہ بچ جانے پر افسوس زدہ تھی؟ ہاں یقیناً، کاش کہ میں مر گیا ہوتا۔ میں زندہ کیوں بچ گیا تھا؟ اس روز میں اپنے دکھ پر رونے کو بھی بے بس ہو گیا تھا۔ لاچاری اور درد جب حد سے بڑھ گیا تو آنسو چھلک ہی جاتے ہیں۔ میں بھی اس روز بہت دیر تک آنسو بہاتا رہا۔ سبھی اداس تھے، میرے دکھوں پر پریشان، مگر کوئی بھی میرے روح کی پریشانی سے آگاہ نہیں تھا۔ کوئی بھی میرے درد سے آگاہ نہیں تھا جو میری رگے جام پر خنجر بن کر وار کر رہا تھا۔ چند دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب میں ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو عیسیٰ مجھے سہارا دیے ہوئے تھا۔ ہاسپٹل میں بھی میں نے اسے اپنے لیے بے حد پریشان پایا تھا۔ وہ راتوں کو بھی میرے لیے جاگتا تھا اور میری ایک کراہ پر تڑپ اٹھنے والا عیسیٰ مجھے اتنے بڑے دکھ سے کیوں بھلا دوچار کر گیا تھا، اور سمجھتا تھا کہ مجھے خبر نہیں۔ پتہ نہیں روشانی نے بھی اسے نئی صورتحال سے آگاہ کیا تھا یا نہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا ان دونوں کے بیچ کیا طے پایا تھا۔ مجھے جاننے کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ حال بتا روشانی کی موجودگی مجھے الجھن اور جنجلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ جب بھی میرے آس پاس ہوتی تو میں آنکھیں بند کر لیتا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ میں اب اسے کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ بھیا، ہاسپٹل میں ڈسچارج ہونے کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ پلیز بے احتیاطی ہرگز نہیں کرنی آپ نے، عیسیٰ نے مجھ سے کہا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کا سادہ بے ریا چہرہ ایک دم روشن اور منور۔ وہ میرا بھائی تھا اور ہمیشہ سے مجھ سے امپریس تھا۔ ہر کام میں مجھے فالو کرنے والا، جو مجھ میں دیکھتا تھا اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو کیا روشانے؟ مگر نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ایسا ہے، ہاں سچ کہا ہے کسی نے کہ دولت، عورت اور زمین ہی اصل فساد اور شر کی جڑ بنتے ہیں۔ مگر وہ اپنے عمل پر ذرا بھی شرمندہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیا وہ اتنا بے حس ہو چکا ہے، یا پھر وہ مجھے ابھی تک بے خبر اور انجان سمجھ رہا ہے؟ جو بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دماغ کی نسیں انہی سوچوں کے باعث پھٹ جائیں گی۔ میں نے یخنی بنا دی ہے روشی بیٹے، آن اٹھے تو اسے پلا دینا۔ دوا کے بارے میں عیسیٰ نے تمہیں بتا دیا نا، تمہیں اسے ٹائم پر دیتی رہنا، اور سنو خود کو سنبھالو، ان چند دنوں میں تم آدھی بھی نہیں رہ گئی ہو۔ اپنا خیال رکھو نا بیٹے، خدا نے کرم کیا ہے کہ آن اب ٹھیک ہے۔ میں آنکھیں بند کیے کروٹ کے بل لیٹا تھا جب میں نے ماما کی آواز سنی تھی۔ وہ یقیناً روشانے سے بات کر رہی تھی۔ میرے اندر ایک دم زہر دوڑنے لگا۔ ماما اصلیت بھلا کب جانتی تھی؟ وہ یوں ہی کچھ طرح سے تسلی دیتی رہی تھی۔ پھر جب وہ باہر جانے لگی تو میں روشانے کے ساتھ کمرے میں بالکل اکیلا رہ جانے کے خیال سے ایک دم وحشت زدہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ تبھی میں نے بے اختیار ماما کو پکارا۔ جی بیٹے، کیا آپ جاگ رہے ہو جان؟ ماما جلدی سے بڑھ کر مجھ پر جھکی تھی۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں چوم کر اپنی نم آنکھوں سے لگایا، اور پھر آہستگی سے بولا،
ماما مجھے تنہا چھوڑ کر مت جائے، پلیز میرے پاس رہے ماما۔ یقیناً میرے لہجے میں ایسی وحشت تھی کہ ماما پریشان ہوگی۔ میں تو آپ کے پاس ہوں نا بیٹا، بس میں نماز پڑھنے جا رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر میرے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، اور بیٹے آپ کو تو ٹمپریچر پھر بڑھ رہا ہے، روشی عیسیٰ کو بلاؤ جلدی۔ نہیں ماما میں ٹھیک ہوں، بس آپ میرے پاس رہیں۔ میں نے بڑی جلدی سے عیسیٰ کو بلانے سے انہیں ٹوکا تھا، پھر ماما کا ہاتھ بھی مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر شاید ماما نے روشانی کو پھر بھی بھیج دیا تھا۔ تبھی اگلے چند لمحوں میں عیسیٰ کسی قدر پریشانی کے عالم میں میرے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ اس نے صرف میرا ٹمپریچر ہی نوٹ نہیں کیا، بی پی بھی چیک کیا تھا۔ میں ہونٹ پیچھے اس سے جان بوجھ کر نظریں ہٹائے گہرے سانس بھرتا رہا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کبھی کبھار اپنے دکھ اپنے اندر رکھنا، اپنے مجرموں کو اپنے سامنے پانا اور انہیں کچھ کہہ نہ سکنا۔ مجبوریوں، رشتوں کی نزاکتیں یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوا جاتا تھا، ماما پاپا پر اس بات کے کھل جانے سے کیا صدمہ ٹوٹے گا۔ وہ تو شاید اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہاڑ جیسے غم کو سہ نہ پائے۔ پاپا جو حجاب کے ساتھ پیش آنے والی ٹریجڈی کے بعد ہی ہارٹ پیشنٹ بن کر رہ گئے ہیں، اور ماما جن کے آنسو ابھی بھی حجاب کے دکھ پر بہتے تھمتے نہیں۔ پھر روشانی تو ان کی بہت ہی لاڈلی تھی، من پسند بہو، وہ یہ دکھ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکیں گی۔ میں شدید پریشانی کا شکار تھا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں ایک منجدھار میں پھنس گیا تھا، کسی فیصلے کا کوئی اختیار جیسے میرے پاس نہیں رہا تھا۔ جب آپ میں ہمت نہیں ہے دکھ سہنے کی تو کیوں اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ معاملات کو خدا کے سپرد کر دیتے؟ عیسیٰ کی ہلکی سی جھنجھلاہٹ لیے بات نے مجھے چونکائے نہیں بلکہ سرد بھی کر دیا تھا۔ کیا وہ اتنا بے باک ہو گیا تھا کہ اب براہ راست مجھ سے اس ٹاپک پر کھل کر بات کرتا؟ میرا دل ایک دم دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں نے آنکھیں کھول کر اسے غصیلی انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، بھیا آپ ہرگز انجان نہیں، جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے انداز میں کسی قدر خفگی تھی، مجھے اپنا دل تھمتا ہوا محسوس ہوا، اور مجھے خود حیرانی ہوئی تھی کہ اتنا بہت کچھ ہو جانے کے باوجود شاید میں دلی طور پر سب کچھ سدھارنے کا خواہش مند تھا۔ مجھے صحیح طور پر اپنی کیفیت، اپنے خوف کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ایک بار پھر طلاق دے کر دنیا میں ہو جانے والی بدنامی سے ڈرتا تھا، یا پھر ماما پاپا کو اس دکھ سے بچانے کا خواہش مند تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ یقیناً میں اس رشتے کو بچانا اور نبھانا چاہتا تھا، اس کے باوجود کہ روشانی کی مرضی نہیں تھی۔ لیکن اس طرح تو ہوتا نہیں نا، وہ بھی اس صورت جب کہ خود میرا اپنا بھائی بھی وہی چاہ رہا ہو جس چیز سے میں ڈرتا تھا۔ میں نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو عیسیٰ، مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ میں جب بولا تو ہزار ہاتھ ضبط کے باوجود میری آواز بھیگ گئی تھی، جبکہ میرے برعکس اس میرے ایک جملے نے جیسے اسے ایک عجیب سی خوشی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ پہلے جتنا حیران ہوا پھر اسی قدر خوش نظر آنے لگا۔ ریلی بھیا؟ او مائی گاڈ، میں کیسے خود کو یہ یقین دلاؤں کہ آپ کو اعتراض نہیں اور آپ مان گئے۔ اب دیکھیے بھیا، سب ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، ٹھہرے ذرا، میں ذرا شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں۔ خوشی میں کہتے ہوئے مجھ سے لپٹ کر پیار کرتا ہنستا مسکراتا پلٹ کر باہر بھاگ گیا تھا، اور میں تو جیسے شاکڈ ہو کر پتھر کا بن کر رہ گیا تھا۔ اتنی خوشی، اتنی ڈھٹائی کے مظاہرے نے میرے دل کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ماما بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ ایسی کون سی خوشخبری تم نے سنا دی ہے؟ ان کی بات پر میں چونکا، اور میری دھندلاتی آنکھوں میں ان کا عکس واضح نظر نہیں آیا تھا۔ جواب میں نے ایک سرد آہ کھینچتے ہوئے کہا، بس ہے ایک بات، آپ کو جب پتہ چلے گی تو شاید آپ کو دکھ ہو، مگر ماما کچھ فیصلے ضروری ہو جاتے ہیں زندگی میں۔ اگر آپ کو دکھ ہو تو خود کو سنبھال لیجیے گا، اور اس بات پر یقین رکھیے گا کہ خدا اپنے بندوں کو ان کی ہمت سے بڑھ کر کبھی دکھ نہیں دیتا۔ میں نے مدھم سے لہجے میں کہا، اور ماما کو حیران پریشان چھوڑ کر کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ اب مجھ میں کسی کے سامنے کی ہمت نہیں تھی، مجھے ان ہمتوں کو جمع کرنا تھا اس بڑے فیصلے کے لیے جو کہ اب میری زندگی کے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ رات کا ہی کوئی وقت تھا جب میری آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلنے کا سبب کوئی احساس تھا۔ میں اس سمجھنے سے قاصر رہا کہ یہ احساس کس چیز کا ہے، کیونکہ میرا ذہن ابھی تک نیند میں تھا۔ دواؤں کا اثر میرے دماغ کو پوری طرح سے جاگنے نہیں دے رہا تھا۔ میرا کمرہ بالکل مکمل اندھیرے میں تھا۔
شاید بجلی فیل ہو گئی تھی یا پھر کسی نے نائٹ بلب کو بھی بجھا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دے آن، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے اعتراف ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ نہ جانے یہ کس کی آواز، بھرائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ کچھ جانا پہچانا سا لہجہ تھا، مگر میرا ذہن ابھی بھی اسے جاننے سے قاصر رہا۔ میں نے اپنے چہرے پر کسی ہاتھ کا لمس محسوس کیا اور پھر ہونٹوں کا، کپکپاتے ہونٹ، نم ہونٹ جو بار بار ایک دیوانگی کے عالم میں میرے چہرے کے مختلف نقوش کو چھو رہے تھے، اور پھر کوئی گرم نم چیز بھی میرے چہرے کو مسلسل بھگونے لگی۔ میرا سینہ ایک دم نرم و نازک بوجھ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں ساکن پڑا رہا، بے حس و حرکت۔ یہ کون تھا؟ میں نے سوچا، اور میرا ذہن ابھی تک گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ سب کچھ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں آن، مجھ سے نفرت مت کریں پلیز۔ ادھر دیوانگی اور سراسیمگی کا وہی عالم تھا۔ میں ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ روشانی تھی میرے بے حد نزدیک، میرے سینے سے لگی ہوئی۔ وہ یقیناً رو بھی رہی تھی۔ مجھے لگا حیرت غیر یقینی سے میرا وجود برف کی سل میں ڈھل گیا ہو۔ مجھ میں حرکت کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ بولنے کی صلاحیت تو میں پہلے ہی جیسے کھو چکا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی مجھ سے لپٹی رہی، روتی رہی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اون، صرف آپ سے۔ آپ کو تو یقین کرنا چاہیے نا، آپ کو مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع تو دینا چاہیے تھا نا۔ وہ پھر سے کہہ رہی تھی اور وہ پھر رو رہی تھی، جبکہ میں یوں ہی خاموش پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ تھک گئی اور مجھ سے دور ہٹ کر بستر سے اتر گئی۔ میں نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ وہ شاید واش روم میں چلی گئی تھی یا پھر کمرے سے باہر۔ میں ابھی بھی سمجھنے سے قاصر رہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی لیٹا رہا، اور پھر نہ جانے کب میں دوبارہ نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ شاید اب مجھے نیند آ ہی گئی تھی۔ ہمیں چھوڑ چھاڑ کے بھیڑ میں اب کس لیے ہو پکارتے؟ یہ جو ہجر ہے یہ تو روگ ہے، یہ جو روگ ہے یہی ہجر ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ کبھی کبھی کوئی خواب دیکھ کے روئیں گے، کبھی یاد آیا جو دشت دل تو صحاب دیکھ کر روئیں گے۔ یہ کتاب لکھی جو عشق میں، یہ کتاب دیکھ کر روئیں گے۔ جو ڈسے ہوئے ہیں بہار کے وہ گلاب دیکھ کے روئیں گے۔ اگلے دن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں عجیب سی پریشانی میں گم تھا۔ آیا رات میں نے خواب دیکھا تھا یا واقعی وہ حقیقت میں میرے پاس آئی تھی؟ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سچ تھا یا صرف حالات کی وجہ سے بولا گیا ایک اور جھوٹ تھا؟ یقیناً وہ ایک جھوٹ ہی تھا۔ میرے اندر کی پریشانی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں ابھی اس وحشت بھرے احساس سے نہیں نکلا تھا کہ ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ حجاب کسی کو بتائے بغیر ابو داؤد کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مجھ سے یہ خبر یقیناً چھپائی گئی تھی، مگر کب تک؟ سب کے پریشان چہرے اور سوالیہ آنکھیں خود ہی بھید کھو رہی تھی، جو بالآخر مجھ پر بھی عیاں ہو گیا تھا۔ میرے اندر ایک دم غصے کی لہر آئی تھی۔ وائے، کیوں کیا حجاب نے ایسا؟ میرا جی چاہا کہ میں خودکشی کر لوں۔ اتنی ذلت اور رسوائی سہ کر بھی کیا کوئی کسر یا کمی باقی تھی کہ یہ سب ہوتا؟ میں تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ سب جیسے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، اور بالخصوص مجھ سے بھی۔ سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے اس خبر کو پا کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ماما کو میری فکر لگی تھی۔ وہ بار بار آ کر کمرے کا دروازہ بجاتی اور مجھے پکارنے لگتی۔ بے فکر ہے ماما، میرا سوسائڈ کا کوئی ارادہ نہیں، آپ چلے جائیں، فی الحال مجھے اکیلا رہنا ہے۔ میں نے سارے ضبط کھو کر چیخ کر پڑا تھا۔ آن بیٹا میری بات سنو پلیز، دروازہ کھولو نا۔ میں نے پاپا کی بھی آواز سنی تھی، وہ بھی یقیناً ماما کے ساتھ تھے۔ تبھی مجھے اٹھنا پڑا۔ کمزوری، بیماری اور پے در پہ لگنے والے شوق نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ تبھی تو میری چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ دروازہ کھلا تو ماما کے ساتھ پاپا بھی جلدی سے اندر آ گئے تھے۔ آن کام ڈاؤن بیٹا۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر مجھے اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ میں سر سے پیر تک کانپ رہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا پاپا؟ اس نے تو مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ میں اس پر اپنے اوپر ضبط گنوا بیٹھا تھا۔ ان کے کندھے سے لگتے ہی میرے آنسو بہنے لگے۔ ابو داؤد کی کال نے جو گویا جلدی پر کام کیا تھا، وہ میری بے عزتی اور شکست پر مجھے ٹارچر کرتا رہا تھا۔ کچھ مت سوچو بیٹا، بس ریلیکس رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پاپا نے مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر تھپکا تھا
مگر میرے اندر سرسراتی وحشت اور دکھ میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی تھی۔ کیا ٹھیک ہوگا بھا؟ کچھ بھی نہیں پاپا، سب کچھ غلط ہو گیا۔ میں نے جانا کہ میں ہر جگہ پر غلط تھا، تبھی تو سب کچھ درہم برہم ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا پاپا۔ میں وحشت زدہ سا ہو کر چیخا اور ان کے بازو سے نکل گیا، اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر جھٹکے دیتے ہوئے۔ یقیناً میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ خود کو سنبھالو اون بیٹا، اس طرح تو آپ بیمار پڑ جاؤ گے۔ ماما میری حالت دیکھ کر رونے لگی۔ وہ ابو داؤد اور ساتھ ساتھ حجاب کو بھی کوس رہی تھی، اور زندگی میں پہلی بار مجھے حجاب سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ میرے لیے تکلیف کا سامان کرنے کو دنیا میں آئی تھی۔ اس نے ابو داؤد کے ساتھ مل کر ہمیشہ میرا سر جھکایا تھا۔ صرف اس نے نہیں، روشانے اور عیسیٰ نے بھی۔ میرا تو اب رشتوں سے مکمل طور پر اعتماد اٹھ گیا تھا۔ میں اس دن گویا پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ رشتے جو مقدس تھے فرشتوں کی طرح، میرے نزدیک ان کا مطلب بدل گیا تھا۔ اس روز ماما اور پاپا کے سمجھانے بجھانے کے باوجود میں تڑپتا اور سسکتا رہا تھا۔ اس وحشت اور مایوسی کی حالت میں نے خودکشی کی کوشش بھی کی تھی۔ اس وقت جب کمرے میں کوئی نہیں تھا، میں نے فروٹ کی باسکٹ سے چھری اٹھا کر نہایت بے دردی سے اپنے ہاتھ کی وین کاٹ ڈالی تھی۔ مجھے ان حالات میں جی کر مزید آزمائش اور دکھ دیکھنے گوارا نہیں تھے۔ میں جو ہر قسم کے حالات میں حوصلے سے مسکرانے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، آج میں ہار گیا تھا۔ میں جو خودکشی کرنے والوں کو بزدل کہتا تھا، اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ بس ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی سوچ کہ اگر میں اس طرح خود کو ختم کر لوں تو پھر یقیناً سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حجاب ابو داؤد کے ساتھ خوش رہ لے گی، ابو داؤد کے سینے میں بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ میری موت سے سرد پڑ جائے گی، روشانے اور عیسیٰ کے راستے کی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ ارے میں کتنا بے وقوف تھا کہ مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا تھا۔ اس سوچ نے میرے اندر سے ہر دکھ کو جیسے مٹا دیا، ہر تکلیف کو جیسے ختم کر دیا۔ میں جیسے بے حد پرسکون ہو کر لیٹ گیا تھا۔ کٹی ہوئی کلائی سے جلدی سے بہتا خون میرے بستر کو رنگین کرتا جا رہا تھا۔ خزاں کے موسم کی سرد شامیں، سراب یادوں کے ہاتھ تھامے، کبھی جو تم سے حساب مانگے، بے نور آنکھوں سے خواب مانگے، تو جان لینا کہ خواب سارے میری حدوں سے نکل چکے ہیں، تمہاری چوکھٹ پر آ رکے ہیں، مسافتوں سے تھکے ہوئے ہیں، غبار راہ سے اٹک ہوئے ہیں، تمہاری نگری میں اجنبی ہیں، اس لیے کچھ ڈرے ہوئے ہیں، سوالی نظروں سے تک رہے ہیں، تمہاری چوکھٹ نہ جانے کب سے۔ میرے لیے یہ سوچ اور خیال ہی ناقابل قبول تھا کہ میں پھر سے زندہ بچ گیا ہوں۔ میں مر جانا چاہتا تھا، پھر موت نے بھی مجھے قبول کیوں نہیں کیا؟ درد جسم کا نہیں تھا، درد تو روحانی تھا، اور اذیتیں بھی روحانی تھی۔ میں ان سے ہمیشہ کی نجات چاہتا تھا، مگر مجھے نجات نہیں ملی۔ مجھے کیوں بچایا گیا؟ میں بھڑک اٹھا، میں چیختا رہا، میں شدید ترین ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ تبھی تو جب میں بفرا تو پھر کسی سے سنبھلنے کے قابل نہیں رہا۔ ہاسپٹل میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ میں نے ڈرپ کی نیڈل اتار کر پھینک دی۔ بستر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش میں میرا پیر کسی چیز میں الجھا تھا۔ میں منہ کے بل جا گرا۔ میری کلائی کے کچے زخم کے ٹانکے کھل جانے کے باعث خون پھر سے جاری ہو گیا تھا۔ گرنے کی وجہ سے ناک پر شدید چوٹ آئی اور میرا خون بہنے لگا۔ میں ڈاکٹرز اور پاپا کے ساتھ عیسیٰ موسیٰ کی گرفت سے مچل کر نکلتا، چیختا چنگاڑتا رہا تھا۔ میں ہر صورت مر جانے، اس زندگی سے جان چھڑانے کا خواہش مند تھا۔ میں شدید وحشت میں نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور چیختا رہا تھا۔ مجھے کسی نہ کسی طور پر قابو کر کے بستر پر ڈالا گیا۔ مجھے ایک ہی وقت میں 3-4 لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، مگر میں ان سے چھوٹنے کی کوشش میں پوری جدوجہد کرتا رہا کہ تبھی میرے بازو میں ہلکی سی چبھن ہوئی تھی۔ شاید مجھے انجیکشن دیا گیا تھا بے ہوشی کا، اور اس کے بعد میرے جسم میں جان نہ رہی۔ میرے ہوش و حواس ایک دم ختم ہو گئے۔ دوبارہ نہ جانے کب میری آنکھ کھلی۔ میں اس وقت کمرے میں تنہا نہیں تھا۔ ماما میرے سرہانے موجود تھی۔ ان کی آنکھیں اس وقت بھی گیلی تھی اور چہرے پر ڈر تھا۔ نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑے، تسبیح ہاتھ میں لیے، ان کے ہونٹ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ بے ساختہ مجھ پر جھکی۔ میرے بیٹے، میری زندگی تم۔ کچھ مزید کہنے کی کوشش ان کی بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی تھی، کیونکہ ان کی آنکھیں بے تحاشا برس اٹھی تھی۔ انہوں نے جھک کر بے تابی سے میرے ماتھے کو بار بار چوما۔ کیوں؟ کیا آپ نے ایسا میری جان؟ خدا کی قسم، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا نا تو میں آپ سے پہلے مر جاتی۔ ایسی حرکت کرتے آپ کو میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ ہاں، وہ میرے سینے پر سر رکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی
اور میں بے حصہ ویسے ہی پڑا رہا. مجھے لگا تھا کہ جیسے اندر سے میں ایک دم خالی ہو گیا ہوں. آہن کچھ بولو نا بیٹے، اپنے اندر کے غبار نکالو، اپنی باتیں بتاؤ مجھے. انہوں نے میرے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر نرمی سے کہا تو میرے ہونٹوں پر ایک زہر بھری مسکراہٹ بکھر گئی. آپ نے مجھے مرنے کیوں نہیں دیا ماما؟ میری بات نے ان کے غم زدہ چہرے کو ایک دم تاریک کر دیا تھا. بے ساختہ ڈر کر انہوں نے میرے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. خدا کے لیے اون، آئندہ ایسی بات مت کہنا. روشانے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی. نئی نویلی دلہن کن دکھوں میں پڑ گئی. ابھی تو اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن تھے. ماما کا لہجہ غم کی شدت سے ٹوٹ رہا تھا اور میرے چہرے پر زہریلی مسکان بکھر گئی تھی. آپ فکر مت کریں ماما، اس کے سارے دکھ درد میں دور کر دوں گا. اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، میں نے گھٹے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنا رخ پھیر لیا تھا. میری آنکھوں کی جلن ایک دم بڑھ گئی تھی. اگر خدا کو میری موت ابھی منظور نہیں تھی تو پھر مجھے بھی حالات کا سامنا تو کرنا چاہیے تھا نا، اور اب میں ہر چیز کے لیے بالکل تیار تھا. ہم صحرا کے باسی ہیں اے شہر کے لوگوں، یہ روح پیاسی ہمیں ورثے میں ملی ہے. دکھ درد سے صدیوں کا تعلق ہے ہمارا، آنکھوں کی اداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے. جان دینا روایت ہے قبیلے کی ہماری، یہ سرخ لباسی ہمیں ورثے میں ملی ہے. جو بات بھی کہتے ہیں اتر جاتی ہے دل میں، تاثیر جو ہمیں اس ورثے میں ملی ہے. میں آپ کا سر دبا دوں؟ اس وقت میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا اور میرے ہاتھوں کی انگلیاں کن پٹیوں پر تھی. پریشانی کی کیفیت میں اپنے سر کو مسل رہا تھا جب اس کی آواز سن کر ٹھٹکا تھا. روشانی بالکل میرے سامنے تھی، اپنی اڑی ہوئی رنگت اور آنکھوں تلے گہرے حلقوں کے ساتھ وہ اپنی بے چین نظروں کو مجھ پر ٹکائے کھڑی تھی. میرا دماغ جیسے اسے سامنے پا کر ایک دم خراب ہونے لگا تھا. تم میرا گلا دبا دو، تمہیں بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی نا ایسے کر کے. میں اس پر برس پڑا تھا اور وہ ڈر کر مجھے دیکھنے لگی. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیوں رونے والی ہو گئی تھی. ہاں، یہ اس کی اداکاری تھی. وہ بہت اچھی ایکٹریس تھی. وہ اب تک مجھ پر کھلی نہیں تھی، پر اپنا بھرم کیسے کھونا چاہے گی وہ؟ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں تم بتاؤ. ہاں کیسی باتیں کروں؟ ابھی تو میں طلاق دے دوں، یہی چاہتی ہو نا تم؟ ایسے ہی کروں گا، تم فکر مت کرو. میں ہلکے بل چیخ کر بولا تو اس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا. اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ ایک دم کھڑی ہو گئی. آن، یہ آپ نے کہا؟ میں نے اس کی گھٹی گھٹی چیخ سنی اور پھر کچھ کہے بغیر غصے بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. میں گھر کے کسی فرد کو انوالو کیے بغیر اسے ڈائیورس کرنا چاہتا تھا. میں جانتا تھا کہ اگر گھر میں کسی کو ذرا سا بھی شک پڑا میرے ارادوں کے بارے میں تو ہزاروں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، اور میں اب ایسا نہیں چاہتا تھا. تبھی تو فیضان کے بجائے میں نے شہر کے نسبتاً غیر معروف لائر سے بات کی اور اسے طلاق کے کاغذات تیار کرنے کو کہا تھا. یہ بات میں نے ٹیرس پر رک کر کی تھی. پھر کچھ دیر بعد کمرے میں آئے تو وہاں کی صورتحال نے مجھے جیسے آگ لگا دی تھی. روشانی کارپٹ پر بیٹھی تھی اور عیسیٰ نے اسے سہارا دے کر اٹھا رہا تھا. دونوں میں جیسے کوئی دوری نہیں تھی اور وہ دونوں یہ کھیل میرے بیڈ روم میں کھیل رہے تھے. میرا ضبط، میری برداشت جواب دی گئی اور میں پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے ان دونوں پر جھپٹ پڑنا چاہتا تھا، مگر جیسے زمین نے میرے قدم جکڑ لیے. مجھے چھوڑ دو عیسیٰ، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو. میری زندگی تباہ ہو چکی ہے، مجھے مر جانے دو. اور ان کی نظروں سے گر کر مجھے مر جانا ہی چاہیے. میں نے وہیں کھڑے اس کی روتی بلکتی آواز سنی اور نفرت سے اپنے ہونٹ بند کر لیے تھے. کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوا کیا تمہیں؟ ہاں، تم یہ فضول حرکت کیوں کرنے لگی تھی؟ روشانی پلیز مجھے بتاؤ کیسی کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے کہ جس کا اتنا شدید ری ایکشن تم لے رہی ہو؟ حجاب کا یوں چلے جانا کوئی اتنا ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا کم از کم تمہارے لیے. یہ ہماری کوششوں کا ہی نتیجہ ہے، مگر حجاب نے تھوڑی غلطی کی کہ معاملہ سدھارنے کے بجائے بگاڑ دیا. مجھے حیرانی ہے کہ اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا. بھیج تو ہم اسے وہیں دیتے، مگر اس کی جلد بازی نے سارا کام خراب کر دیا. عیسیٰ کی باتوں نے مجھ پر ایک اور نیا انکشاف کیا تھا. میں حیران رہ گیا تھا اور بے اختیار میرے قدم پیچھے کی طرف اٹھے. میں دروازے کی اوٹ میں ہو گیا تھا. یہ کون سا نیا کھیل تھا جو میری نگاہوں سے چھپا رہ گیا تھا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا عیسیٰ،
کچھ بھی نہیں. اس سارے معاملے میں شاید سب سے زیادہ نقصان میرے حصے میں آیا ہے. میں اون کی نظروں سے گر گئی ہوں. وہ بہت غلط سوچ رہے ہیں میرے اور تمہارے بارے میں. وہ مجھے ڈائیورس دینا چاہتے ہیں عیسا، اور میں یہ ذلت نہیں سہوں گی. میں مر جاؤں گی، اس سے پہلے مجھے مر جانے دو. وہ بری طرح بلک کر رو رہی تھی اور میں اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہ گیا تھا. کیا یہ کوئی نیا ڈرامہ ترتیب دیا گیا تھا ان دونوں کا؟ میں نے بے حد شک بھری نگاہوں سے سوچا تھا. کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عیسیٰ کی آواز میں حیرت تھی. جواب میں رونے کی آواز گونجتی رہی. اس کی خاموشی میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی. غلطی میری ہی تھی عیسیٰ. مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں ہمدردی اور اصلاح کی کوشش میں مذہب کی مقرر کردہ حدود سے نکل گئی تھی. تم میرے لیے غیر محرم تھے. دیور کو حدیث مبارکہ میں آگ سے تشبیہ دی گئی ہے. پھر میرا دامن کیسے نہ چلتا؟ جس دھن میں مبتلا ہوئی تھی اس میں احتیاط کا دامن تو تھامنا چاہیے تھا نا مجھے، مگر ایسا نہیں کیا تو نتیجہ یہی نکلنا تھا. اون کو کبھی پتہ نہیں چلے گا عیسیٰ کہ حقیقت کیا تھی. وہ کبھی سچ کو جان نہیں سکیں گے، اور اگر کبھی جان بھی گئی تو کبھی یقین نہیں کریں گے. بتاؤ، اس سے بڑھ کر بھی کوئی نقصان میرا ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی. عیسیٰ اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا. میں بھیا سے خود بات کروں گا، ڈونٹ وری. ان کی غلط فہمی کو دور کروں گا، تم فکر مت کرو. اور اب پلیز دوبارہ یہ بے وقوفی مت کرنا. عیسیٰ نے شاید خود کو سنبھال لیا تھا اور اب اسے تسلی دے رہا تھا. نہیں عیسیٰ، اون صحیح کہتے تھے کہ ابو داؤد کی فطرت میں احسان مندی ہے نہ شرافت. دیکھا، وہ ہمیں بھی چرکا لگا گے نا. وہ ہیں ہی چیٹر. کاش ہم اون کے خلاف نہ چلے جاتے. ہم نے ابو داؤد سے ہمدردی کا نہ سوچا ہوتا. حجاب کو خوشیاں دینے کی کوشش میں نے اپنی ساری خوشیاں کھو دی ہیں. صرف خوشیاں نہیں بلکہ اعتماد اور بھرم بھی. صرف یہ ہوتا تب بھی قبول تھا، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب حجاب ابو داؤد کے ساتھ خوش ہوگی؟ وہ خوش نہیں ہوگی عیسیٰ. اگر ابو داؤد نے حجاب کو خوش رکھنا ہوتا تو وہ اس طرح اسے اپنے پاس آنے پر مجبور نہ کرتے. وہ ابھی تک رو رو کر باتیں کر رہی تھی اور میرا ذہن ایک دم الجھ سا گیا تھا. روشی، میں نے کہا نا کہ تم پریشان مت ہو. ہم سے تھوڑی سی غلطی ضرور ہوئی، مگر اس کام میں صرف ہم دونوں شامل نہیں تھے. فیضی بھائی، ثانی بھابھی اور موسیٰ بھی ہماری گواہی دیں گے. میں نے کہا نا کہ تم فکر مت کرو، ہم تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے. وہ دونوں کمرے سے چلے گئے تو میں اندر آ گیا تھا. میرے دماغ میں ابھی تک ان کی باتیں گونج رہی تھی. مجھے یاد آیا تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں بھی مجھے لگا تھا کہ کچھ مسنگ ہے. وہ کیا تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا، جو اب بھی ظاہر ہوا تھا؟ وہ بھی تو واضح نہیں تھا، بلکہ میری الجھن کچھ اور بڑھ گئی تھی. پھر اس بات کو لے کر میں شک میں تھا کہ روشانے یا عیسیٰ میری ٹیرس پر موجودگی سے بے خبر تھے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کی بات چیت سن نہیں رہا. عین ممکن تھا کہ وہ ایک کے بعد مجھے دوسرا دھوکہ دینے کی کوشش کرے ہو. میں کیسے اتنی آسانی سے یقین کر لیتا ان دونوں پر؟ میں نے کہا نا کہ میرا ہر رشتے سے یقین ختم ہو چکا تھا. وہ منزلیں بھی کھو گئی، وہ رستے بھی کھو گئے. جو آشنا سے لوگ تھے وہ اجنبی سے ہو گئے. نہ چاند تھا نہ چاندنی، عجیب سی وہ زندگی. چراغ تھے کہ بجھ گئے، نصیب تھے کہ سو گئے. یہ پوچھتے ہیں رستے، رکے ہو کس کے واسطے. چلو تم بھی اب چلے چلو، وہ مہرباں تو کھو گئے. پتہ نہیں زندگی اتنی تلخ اور اذیت انگیز کیوں ہو گئی تھی. کورٹ سے واپسی پر میں بے اختیار شاگی ہونے لگا تھا. ابو داؤد نے حسب خواہش مجھے ویسے ہی شکست سے دو چار کر دیا تھا جیسی وہ چاہتا تھا، جیسے اس نے دعوے کیے تھے. حجاب نے میرے خلاف کورٹ میں کھڑے ہو کر گواہی دی. مجھ پر الزام لگائے تو جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی گئی تھی. مجھے لگا تھا کہ یہ آخری ظلم تھا جو مجھ پر ہوا، یہ آخری زیادتی تھی جو میں نے سہی. اس کے بعد جو بھی ہو جاتا اب مجھ پر اثر ہونے والا نہیں تھا. ہاں، ایسی ہی بے حسی اور لاتعلقی کے احساس نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا. مجھ سے برعکس سبھی دکھی تھے. اس روز گھر میں موت کا سا سناٹا طاری رہا تھا. میں نے اسی روز لائر سے طلاق کے کاغذات بھی منگوا لیے تھے. اب مجھے کسی کی وضاحت، کسی صفائی کی بھی ضرورت نہیں تھی. آج جو آخری ظلم میرے ساتھ ہوا تھا اس میں بھی کسی کا بہت اہم حصہ شامل تھا. اس سازش میں بھی بہت سے لوگ شریک تھے اور میں آج کے دن دو اہم کام کرنا چاہتا تھا. روشانے کو طلاق دے کر اس گھر کو نہیں، اس شہر کو بلکہ اس ملک کو بھی چھوڑنا چاہتا تھا. میں تمام تلخ یادوں سے چھٹکارا پا لینے کا سوچ چکا تھا اور مجھے ایسا ہی کرنا تھا. فی الحال میرا ارادہ سری لنکا جانے کا تھا.
میں نے پاسپورٹ نکالا اور ٹکٹ کنفرم کرانے کی کوشش میں لگ گیا۔ اس کام میں مجھے خاصی زیادہ جدوجہد کرنا پڑی تھی، مگر یہ کام ہو ہی گیا تھا۔ رات 9 بجے کی میری فلائٹ تھی اور اسی دوران مجھے روشانے سے بندے تعلق سے بھی نجات حاصل کرنی تھی۔ 2-3 گھنٹے پہلے میں نے لائر سے پیپرز بھیجنے کا کہا، مگر ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ جی اون صاحب بولیں۔ جناب، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرا کام ابھی کر دیں، مجھے ایمرجنسی ہے اور میں یہ کام کر کے ہی جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کسی قدر غصے سے کہا تو جواب میں ان کی ایک ڈری ہوئی آواز مجھے سننے کو ملی۔ اون صاحب، میں نے تو آپ کو بھجوا دی تھے وہ پیپرز، 2 گھنٹے کے اندر آپ کو ملنے تھے، کیا نہیں ملے؟ وکیل کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں ملے۔ آپ ایسا کریں کہ کمپنی کے نمائندے سے پتہ کروائیں پلیز، مجھے وہ چاہیے۔ اوکے سر، میں ابھی پتہ کرتا ہوں، انہوں نے کہا اور پھر کال بند کر دی۔ میں نے سیل فون کان سے ہٹا کر ہونٹ پیچ لیے تھے۔ بھیا، کیا آپ کو ان پیپرز کا انتظار تھا؟ عیسیٰ کی آواز پر میں نے چونک کر سامنے دیکھا، وہ ہاتھ میں ایک لفافہ لیے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہاں یہی، مگر تم نے اسے کھولا کیوں؟ میں نے لفافے کو کھلا دیکھ کر کسی قدر غصے سے کہا۔ بھیا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ واقعی ایسا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہاں بالکل، تمہیں میرے پرسنل میٹر میں دخل نہیں دینا چاہیے، سمجھے تم؟ میں نے غصے سے کہا اور اس کے ہاتھ سے لفافہ جھپٹ لیا۔ کیوں نہ دخل دوں میں؟ ہاں، اس الزام کی زد پر صرف آپ کی بیوی نہیں آ رہی، میں بھی آ رہا ہوں۔ مائنڈ اٹ بھیا، آپ سچ جانے بغیر اتنا بڑا سٹیپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ میری بات کے جواب میں وہ بھی چیخ پڑا اور میں نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا۔ چیخو مت عیسیٰ، کیونکہ چیخنے چلانے سے سچائی پر پردہ کبھی نہیں پڑ جائے گا۔ میں اگر خاموش تھا تو اس کی وجہ وہ بھرم تھا جسے میں قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی زور سے دھاڑا تو عیسیٰ تلخی اور تنفر سے مسکرایا تھا۔ سچ؟ کیا آپ سچ کو جانتے ہیں بھیا؟ اپنی مرضی کی بات فرض کر لینا اور پھر اسے سچ سمجھ کر اپنی مرضی کا فیصلہ کسی پر کر دینا انصاف تو نہیں کہلاتا نا۔ آج آپ کو سننا پڑے گا کہ سچ کیا ہے بھیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، سمجھے تم؟ میں بھی چیخ اٹھا تو اس نے جواب میں چیختے ہوئے مجھے زور سے دھکا دیتے ہوئے کہا، چپ ہو جائیں آپ۔ ہاں، آپ کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں۔ نہ یہ کہ آپ کے اس انتہائی اقدام کی وجہ سے کوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہے، اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ کسی کو غلط سمجھ کر آپ نے عمر بھر کے لیے کیا کر دیا ہے۔ سنے بھیا، آپ جیسے جذباتی انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں، مگر پھر بھی ساری زندگی خود کو مظلوم سمجھتے ہیں اور گزار دیتے ہیں۔ کیا یہ سب سے بڑی بیوقوفی نہیں؟ اپنی بکواس بند کرو عیسیٰ، مجھے تمہاری یہ فلسفیانہ گفتگو سے کچھ لینا دینا نہیں، سمجھے؟ میں نے پھر اسے ڈانٹا تو جواب میں وہ زہر بھری مسکان سے ہنس پڑا تھا، اس کی آنکھیں بے حد لال ہو رہی تھی۔ اگر یہ فلسفیانہ گفتگو ہے آپ کی نظر میں تو یوں ہی صحیح، مگر بھیا میری بات سنیں۔ جب روشانے سے شادی سے میں نے انکار کیا تو میرے انکار سے پہلے اس شادی سے انکار روشانے خود کر چکی تھی، جانتے ہیں کیوں؟ عیسیٰ بات کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اپنی لہو رنگ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ صرف آپ کی وجہ سے بھیا، اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتی تھی۔ تب اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، وہ دھوکے کی زندگی گزارنے پر بالکل تیار نہیں تھی۔ تبھی تو اس نے یہ بولڈ سٹیپ لیا تھا اور مجھے اس کا فیصلہ پسند آیا تھا۔ بھیا، میری اس سے کوئی وابستگی نہیں تھی، نہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میں ہرٹ ہوتا، بلکہ مجھے تو خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اون بھیا کبھی اس سے شادی نہیں کریں گے۔ آپ کو پتا ہے وہ آپ کے نام پر جوگ لینے کو بھی تیار تھی، کیونکہ وہ پاگل تھی۔ اس کا پاگل پن دیکھتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور اپنی منگنی سے ہونے دی تھی۔ پھر شادی کے موقع پر میں پیچھے ہٹ گیا اور ہماری خواہش پر وہ سب ہوا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ بھیا، اس میں روشانی کی دعاؤں کا کمال تھا جو اس نے لمبے سجدوں میں رب کو مناتے ہوئے مانگی تھی۔ میں نے شادی کے بعد یہ بات کسی سے نہیں چھپائی سوائے آپ کے، بس ہم سب آپ سے ڈر گئے تھے، تبھی تو بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ عیسیٰ اور کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، جبکہ میں تو یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ مجھے وہ ایک اقبال یاد آئے جب روشانے نے مجھے حیران کیا تھا۔ شادی کے دن میری توقع کے خلاف وہ جتنی سرشار اور خوش تھی، میں الجھا تھا اس بات کو لے کر۔ پھر جب اسی رات میں نے اسے اگنور کیا تو اس کا بے ساختہ رونا، پھر میری تسلی پر مسکرا کر مجھے انتظار کر یقین دلانا، صرف یہی نہیں، اس رات جو اس کا کھلم کھلا اظہار تھا
اس کی جو دیوانگی تھی جسے میں اب خواب سمجھ کر جھٹکتا رہا تھا، کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ کیا عیسیٰ کی آنکھوں میں واضح طور پر نظر آنے والا سچ بھی جھوٹ تھا؟ میں سناٹوں کی زد پر آ چکا تھا۔ آپ کی بارات بھیا، آپ کی بارات کی رات ابو داؤد یہاں آیا تھا حجاب سے ملنے، مگر حجاب سے ملنے سے پہلے اس کا مجھ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ شاید مجھ سے جھگڑا کرتا، مگر میں نے اسے ایسا کوئی موقع نہیں دیا۔ میں نے اسے حجاب سے ملنے کی اجازت دی۔ مائنڈ مت کیجیے گا بھیا، مگر میری نظر میں آپ کا رویہ شدید اور بے جا تھا۔ مجھے حجاب کی بہتری منظور تھی اور میں ہرگز بھی طلاق کے حق میں نہیں تھا، اور وہ بھی اس صورت جبکہ حجاب اب تنہا نہیں تھی۔ میں ابو داؤد کو ایک موقع دینا چاہتا تھا، میں اس کے نظریات جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے بعد بھی کئی ملاقاتیں کی تھی۔ وہ ہر صورت حجاب کو اپنے ساتھ رکھنے اور اسے خوش رکھنے کی ضمانت دیتا تھا۔ میرے خیال سے اگر ایسا ہو جاتا تو کوئی برائی نہیں تھی، مگر آپ کے رویے میں کوئی لچک نہیں تھی بھیا۔ میری روشانے سے دوستی تھی۔ میں نے اسے یہ معاملہ ڈسکس کیا اور اس کی رائے مانگی تو وہ میری سوچ اور خیالات سے کافی امپریس ہوئی تھی۔ ہم دونوں مل کر انہی کوششوں میں کچھ اس طرح مصروف ہوئے کہ حالات کی نزاکت کو بھول گئی۔ روشانے مجھ سے جڑی رہی۔ میرا اس کا رشتہ بہرحال مشکوک تھا۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر ہم حجاب کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہمیں ان باریکیوں پر غور کرنے کا ٹائم ہی نہ ملا۔ روشانے آپ پر بات کھل جانے کے بعد بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے مجھے بھی بہت دیر سے معاملے کے بگاڑ کا بتایا۔ وہ آپ کو کھو کر زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی بھیا، تبھی تو اس نے خودکشی کی ہے۔ وہ تو میں نے بر وقت اسے دیکھ لیا، مگر وہ اب بہت ہی غمزدہ رہنے لگی تھی۔ سچ آپ سننا نہیں چاہتے تھے بھیا، اور میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر ایک ایک حرف سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آپ کو خدا کا ہی واسطہ ہے کہ اب کوئی جذباتی فیصلہ مت کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا بھیا کہ اگر آپ نے ابھی بھی کوئی جذباتی فیصلہ کیا تو آپ صرف روشانے کو نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کو جیتے جی مار ڈالیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رکا نہیں تھا، پلٹ کر چلا گیا اور میں اسی طرح پتھرایا ہوا کھڑا رہا تھا۔ میں اداس رستہ ہوں شہر کا، مجھے آہٹوں کی تلاش ہے، یہ ستارے سب ہیں بجھے بجھے، مجھے جگنوں کی تلاش ہے۔ وہ جو ایک دریا تھا آگ کا، سبھی رستوں سے گزر گیا، ہمیں کب سے ریت کے شہر میں نئی بارشوں کی تلاش ہے۔ میں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ غم اور غصے کی جگہ دل میں ایک عجیب سا سناٹا اترایا تھا، اور اس میں شک بھی نہیں تھا کہ غیر یقینی اور شک ابھی بھی تھا۔ میں حیران تھا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ روشانی کو مجھ میں کیا نظر آیا کہ وہ مجھ پر مر مٹی؟ اس سوچ کے برعکس جب میں عیسیٰ کی باتوں کو سامنے رکھ کر حالات اور واقعات کی کڑیاں ملاتا تو ایک زنجیر بنتی نظر آتی تھی۔ یہی زنجیر تھی جو مجھے جکڑ رہی تھی، مجھے بے بس کر کے کھینچ رہی تھی۔ پتہ نہیں میں عین فیصلے کے مرحلے پر پہنچ کر کیوں بے بس ہو گیا تھا۔ میں کمرے میں بند سچ اور جھوٹ کی پرکھ میں گھرا الجھتا رہا، سگریٹ پیتا رہا اور میری فلائٹ کا ٹائم نکل گیا۔ گھڑی نے باواضح بلند رات 11 بجے کا اعلان کیا تو تب میں چونکا۔ کچھ دیر خاموش کھڑے رہنے کے بعد میں نے اپنے معدے میں شدید اینٹھن محسوس کی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ پتہ نہیں مما کو میرا خیال آج کیوں نہیں آیا، وہ تو کبھی مجھے یوں نہیں بھولتی۔ میں حیران سے کمرے سے نکل آیا۔ شاید عیسیٰ کی زبانی ان تک میرے ارادے پہنچ چکے تھے، اور اپنی لاڈلی بہو سے اس حد تک زیادتی کے مرتکب ہو جانے والے بیٹے سے وہ ناراض ہو چکی تھی۔ انہی سوچوں میں گم میں گہری سانس بھرتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ رات کے اس پہر گھر میں جو سناٹا تھا وہ مجھے چوکانے کا باعث نہیں بنا کہ ظاہر ہے سبھی لوگ اپنے اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے۔ میں کچن کی طرف چلا آیا۔ اس وقت ماما یا ثانیہ بھابھی کو کھانے کے لیے ڈسٹرب کرنا مجھے کسی طور پر بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ میں نے خود کھانا گرم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچن کی طرف آیا تو لائٹ آن دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ کوکنگ رینج کے گرد برتنوں اور چیزوں کا انبار تھا اور دونوں چولہے آن تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی کوئی یہاں سے عارضی طور پر نکل کر گیا ہے۔ میں کچھ حیران سا ہو کر آگے بڑھایا تھا۔ بکھرے دھونے والے برتنوں کو سمیٹ کر سنک میں ڈالا اور دونوں چولہے بند کرنے کے بعد پلٹ کر فریج کا دروازہ کھول کر جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ تبھی ثانیہ بھابھی اپنے دھیان میں اندر آتی دیکھ کر مجھے ایک دم رک گئی۔ ارے بھیا، آپ کچھ چاہیے تھا کیا؟ آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں بھابھی؟ میں نے جان بوجھ کر اس کا سوال گول کر دیا۔ اگر میں اسے یہاں اپنی آمد کی وجہ بتاتا تو لازماً وہ میرے لیے کھانا گرم کرنے کو کھڑی ہو جاتی، جبکہ میں اس وقت نہ صرف کسی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، نہ اپنی تنہائی میں کسی کی دخل اندازی پسند کرنا چاہتا تھا۔ جی بس وہ کھانا بھجوانا تھا ہاسپٹل میں، تو بس وہی کام کری تھی۔ کیوں؟ عیسیٰ گھر سے کھا کر نہیں گیا کیا جو وہاں منگوایا اس نے؟ میں نے فریج بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ثانیہ نے جواب میں مجھے گہری سانس بھر کر دیکھا اور پھر کسی قدر آہستگی سے بولی،
فیضان صرف عیسیٰ کہیں ماما اور پاپا کا بھی کھانا لے کر وہاں گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ مجھے ایک دھچکا لگا تھا۔ میں نے حیرت سے ثانیہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نہیں، چہرے پر بھی افسوس اور ملال کے رنگ تھے۔ روشی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے بھیا، اس کی حالت کافی سیریس ہے۔ اس کی دی گئی اطلاع نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے حیرت میں گھر کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہے ثانیہ؟ کیا ہوا اسے؟ میں نے خود کو سنبھال کر سرسراتی آواز میں پوچھا، اور میری بات کے جواب میں کچھ پل مجھے وہ اسی دکھ بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر گہری سانس کھینچ کر بولی، آپ نے جو ڈائیورس کے پیپرز منگوائے تھے نا بھیا، وہ واچ مین نے لا کر روشانے کو دے دیے تھے۔ اسے شاید پہلے سے کچھ اندازہ تھا، تبھی تو اس نے لفافہ کھول کر چیک کیا، اور اس کے بعد نہ جانے اسے کیا ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی بھیا۔ عیسیٰ نے اسے گھر پر ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی، مگر اس کی حالت نہ سنبھلی، اس لیے اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ فیضان بتا رہے تھے کہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی وہ۔ مجھے لگا تھا جیسے مجھے کسی نے ایک دم سرد ہواؤں کی زد پر تنہا چھوڑ دیا ہو۔ مجھے عیسیٰ کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے کہا تھا، آپ کچھ نہیں جانتے بھیا، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے اس سٹیپ کی وجہ سے کوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہے، اور نہ یہ کہ کسی کو غلط سمجھ کر آپ نے اسے عمر بھر کے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بھلا یہ روشانے اور خود عیسیٰ کے علاوہ کن کی بات ہو سکتی تھی؟ وہ زندگی اور موت میں کی کشمکش میں گم تھی میری وجہ سے، اور میں انجان تھا، سمجھا ہی نہ تھا۔ میں پتہ نہیں ہمیشہ ہر بات کو سمجھنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیتا تھا۔ پھر عیسیٰ، کتنا دکھ پہنچا ہوگا اسے کہ میں نے اسے غلط سمجھا، اس پر شک کیا۔ اف خدا، میں کیا کروں اب؟ میں وہیں ساکن خاموش کھڑا رہا، میری نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھی۔ آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے بھیا، عیسیٰ تو صرف روشی کا دوست ہے، بلکہ اس کا تو بھائی بنا ہوا ہے۔ آپ سے شادی میں اس نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ روشی تبھی آپ کو پسند کرنے لگی تھی جب اس نے آپ کو پہلی بار دیکھا، یعنی آپ ماما کے ساتھ پروپوزل کے لیے جب ماما کے ساتھ ان کے گھر گئے تھے اور وہ آپ سے ٹکرا گئی تھی۔ اس نے اپنی ہر بات بہت پہلے سے ہم سب کو بتا دی تھی، بس وہ دونوں آپ سے ڈرتے تھے، تبھی تو کسی نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ صرف عیسیٰ نے نہیں، بعد میں ہم سب نے حجاب اور ابو داؤد والے معاملے میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ سوری بھیا، لیکن ہم سب سمجھتے تھے کہ حجاب کی زندگی اب برباد نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب کا خیال تھا کہ اس طرح اگر ہم ابو داؤد سے تعاون کریں گے، اس کی بات سننے کی کوشش کریں گے، تو بہتری کی کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ ثانیہ، روشانے کس ہاسپٹل میں ہے؟ میں نے جیسے اس کی باقی باتیں سنی ہی نہیں تھی، خاص طور پر حجاب اور ابو داؤد والی باتیں۔ وہ عیسیٰ کے ہاسپٹل میں ہے۔ ثانیہ نے جیسے ہی بتایا تو میں نے قدم آگے بڑھا دی تھے، اور اب میرا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔